اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی وہ تعلیم کیا دی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، تم ایمان والے اس وقت میں کہلاؤ گے، تمہارا شمار ایمان والوں میں اس وقت میں ہوگا، تم صاحب ایمان اس وقت میں کہلاؤ گے، یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہو۔ کیا کیا پسند کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے؟ کیا کیا چاہتے ہیں ہمیں اپنے بارے میں؟ کیسی کیسی آرزویں ہیں ہمارے دلوں میں؟ کیسے کیسے منصوبے ہیں ہمارے قلوب کے اندر؟ کیسی کیسی تمنائیں ہیں ہمارے اندر؟ کیا کیا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم ایمان والے تو اس وقت میں کہلاؤ گے، یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنی ذات کے لیے کیا چاہتے ہو؟ تم اپنی ذات کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ تم اپنے لیے کیا آرزو رکھتے ہو؟ تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہو، اپنے بھائی کے لیے جب تک، بھائی سے مراد ایمان والا بھائی، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، اپنے لیے جو چاہتے ہو، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، جب تک تم وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو، اس وقت تک تم مسلمانوں کے صف میں کھڑے نہیں کے لائق نہیں۔ ایمان والوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو تم لوگ۔ لیکن بخل نے، حرص نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا کہ آج ہماری حرص ہمیں اس سطح پہ لے جا کے ٹھہرا کری ہوئی ہے۔ ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام سکھا دو تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنا روزگار چلا سکوں، میں مجبور ہوں، میں پڑھ نہیں سکا، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ کوئی ٹیلر کے پاس جا رہا ہے، کوئی میکینک کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کاروباری کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی بزنس مین کے پاس جا رہا ہے اور اس سے خواہش کر رہا ہے کہ بھائی بزنس کیسا کرتے ذرا سکھا دیجئے، کاروبار کیسا کرتے ہیں ذرا سکھا دیجئے۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہماری حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں اگر کسی سے دشمنی نکالنا ہو تو اسے کپڑے کی دکان لگا کے دینا۔ یہ کپڑے کی دکان والے کا جواب ہے۔ کرانہ کی دکان والے سے جا کے جب وہ مدد مانگتا ہے کہ بھائی یہ کاروبار مجھے سکھا دیجئے، تو اب کرانہ کی دکان چلانے والا اور برسوں سے چلانے والا وہ اپنے پریشان حال بھائی سے یہ کہتا ہے کہ کسی سے دشمنی نکالنا ہو تو کرانہ کی دکان اسے لگا کے دی جائے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر ترس کھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ پر کیا اعتماد ہے پتہ نہیں۔ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو میں کام سکھا دیا تو شاید یہ میرا مقدر لوٹ کے لے کے چلے جائے گا۔ یہ ایک تصور ہے ہمارا۔ ایک میکینک اپنے بھائی کو کام سکھانے کے لیے 4 سال اس کے پاس اسے گھسیٹنا پڑتا ہے،
ارے صاحب کیا بات ہے؟ بولے ہمارے استاد اس سے زیادہ ٹائم لیے تھے میرے سے۔ ارے صاحب آپ کے استاد غلطی کرتے ہوں گے، وہی غلطی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بولے ایسے ہی سکھا دیں گے ہم پھر۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے اسے نہیں پسند کیا۔ اس کی وجہ صرف حرص اور بخل، دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزوں نے ہمیں بے رحم بنا دیا۔ وہ قوم جو حکومت کی بے توجہی کی بھی شکار ہے، حکومت کے تعصب کی بھی شکار ہے، حکومت کی مار سے جو قوم مر رہی ہے، اس قوم کو اپنی قوم کے لوگ بھی ہاتھ پکڑنے تیار نہیں ہیں۔ کتنے پریشان حال لوگ پھر رہے ہیں کہ کوئی مجھے کاروبار بتا دے، کہاں سے خریدنا ہے، کیسا بیچنا ہے، کیسا بنانا ہے، کیسے اس کی مارکیٹنگ کرنا ہے۔ جس تاجر کے پاس جاؤ، جس کام والے کے پاس جاؤ، وہ جواب یہی دے گا، ارے صاحب کون آپ سے دشمنی کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ مشورہ آپ کو دیے ہیں۔ کوئی کسی کو بتانے تیار نہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر آ جاؤ میں بتاتا ہوں آپ کو کام کیسے کرتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں کشادگی ختم ہو گئی، تنگی آ گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو کاروبار بتا دیا تو یہ میرا مقدر لوٹ لے گا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کس درجے کا ایمان ہے؟ یہ کس درجے کی سوچ ہے؟ یہ کس درجے کی فکر ہے ہماری؟ کتنے مسلمان بچے ہیں جو مارے پھر رہے ہیں، جن کا ہاتھ پکڑ کر کوئی کاروبار بتانے تیار نہیں، کاروبار سکھانے تیار نہیں، انہیں بازار کا راستہ بتانے تیار نہیں، انہیں جینے کا ڈھنگ سکھانے تیار نہیں۔ کیا اللہ پر اتنا ہی ہمارا توکل ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنے بھائی کو کاروبار سکھا دیں گے تو کیا وہ ہمارا مقدر لوٹ لے گا؟ وسعت قلبی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کشادہ قلبی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان والے تو تم اس وقت کہلانے کے لائق بنو گے جب تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ کہ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ اچھا کاروبار۔ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔